اکثر والدین ایک بات پر فکر مند نظر آتے ہیں کہ ان کی بیٹی ابھی جو ٹین ایج میں ہے یعنی چھوٹی ہے، اسے سفید پانی اور لکوریا کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں یہ کوئی بڑی بیماری تو نہیں؟ کہیں یہ مستقبل میں اولاد پر اثر تو نہیں ڈالے گا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بچی خود بھی شرم کے مارے یہ بتاتے ہوئے ہچکچاتی ہے۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ لکوریا ٹین ایجز میں یعنی چھوٹی عمر میں کیوں ہوتا ہے، اور والدین کو کتنا اس کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے، اور اس کا ہومیو اور قدرتی علاج کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لکوریا کیا ہے۔ لکوریا اصل میں وجائنا سے خارج ہونے والا سفید پانی یا کبھی کبھار پیلا سا مایع ہوتا ہے۔ یہ جسم کا ایک قدرتی صفائی کا حصہ ہے، بلکہ جیسے پسینہ بنتا ہے، تھوک بنتا ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ فرق یہ ہے کہ بعض اوقات یہ نارمل ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹین ایجز کو کیوں ہوتا ہے۔ ہارمونل چینجز۔ ٹین ایج کا وقت ایسا ہوتا ہے جب بچیوں میں ہارمونل تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسٹروجن ہارمون بڑھنے کی وجہ سے لکوریا زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ اکثر یہ عارضی ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی وجہ ہے غذائی کمی۔ جو بچیاں آئرن، کیلشیم اور وٹامن ڈی کم لیتی ہیں، اس کی وجہ سے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے اور انہیں لکوریا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کی تیسری وجہ ہے انفیکشن۔ اگر بچی زیادہ دیر گیلے کپڑوں میں رہے اور صفائی کا خیال نہ رکھے تو فنگس یا بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے پھر لکوریا ہو جاتا ہے۔ انفیکشن کی حالت میں لکوریا کے ساتھ بدبو، جلن اور خارش بھی ہو سکتی ہے۔ چوتھی اور سب سے اہم وجہ اس کی نفسیاتی دباؤ ہے۔ ٹین ایجز میں پڑھائی کا دباؤ، امتحانات اور گھر کی ٹینشن ہارمونی تبدیلیوں میں گہرا اثر رکھتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں لکوریا ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے اہم اور ضروری بات کہ والدین کو اس حالت میں گھبرانا نہیں چاہیے اور زیادہ منفی نہیں سوچنا چاہیے۔ اکثر والدین فوراً یہ سوچ لیتے ہیں یہ کوئی بڑی بیماری کی وجہ ہے، تو انہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل نارمل پروسیس ہے۔ بچی کو ڈانٹنے اور شرمندہ کرنے کی بجائے اسے دوستانہ رویہ رکھیں۔ اگر علامات کے ساتھ کمر میں شدید درد اور یورین میں جلن ہو تو پھر دوا لینے میں زیادہ دیر نہ کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی پرہیز اور احتیاط لازمی کرنی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خوراک میں احتیاط کیا ہے۔ چٹپٹے اور تیل والے کھانے، سموسے، پکوڑے، پیزا وغیرہ کم کریں۔ زیادہ میٹھی چیزیں جیسے کیکس اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ لکوریا کو بڑھا دیتے ہیں۔ سبزی، پھل اور دودھ کو خوراک میں زیادہ رکھیں، یہ زیادہ استعمال کریں، اس سے بہتری ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عادات میں احتیاط کون سی کرنی چاہیے۔ روزانہ نہائیں اور انڈر گارمنٹس کو روزانہ چینج کریں۔ کاٹن اور سوتی کپڑے پہنیں، یہ جسم کو سانس لینے میں مدد دیتے ہیں۔ زیادہ دیر گیلے اور پسینے والے کپڑوں میں مت رہیں۔ لائف سٹائل چینج کریں، رات کو دیر تک جاگنے کی بجائے ٹائم سے سوئیں۔ موبائل اور اسکرین کا ٹائم کم کریں، صبح کی واک اور ورزش لازمی کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیسی علاج گھریلو ٹوٹکا کون سا ہے جسے آپ اسے وقتی طور پر کم کر سکتی ہیں۔ میتھی دانے کا قہوہ، 1 چمچ میتھی دانے کا قہوہ روز ابال کر پینے سے لکوریا میں کافی فرق نظر آتا ہے، کافی کمی ہو جاتی ہے اس میں۔ انار کے چھلکے، انار کے چھلکوں کو اتار کر سکھا لیں اور اس کا پاؤڈر بنا کر پھر اسے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، یہ انفیکشن کو کم کرتا ہے اور لکوریا کو کم کرنے میں بڑا معاون ہے۔ دہی اور لسی، یہ پروبوہائیٹکس کو بڑھاتا ہے جو اندرونی فنگس اور بیکٹیریا کو کم کرتا ہے۔ کلونجی اور اجوائن، یہ ہاضمے کو بہتر کرتی ہیں اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے میں بڑی معاون ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کے حوالے سے۔ کلکیریا کارب 30، اگر لکوریا دودھیا یا گاڑھا ہو اور بچی کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور جسم تھوڑا سا بھاری ہو تو کلکیریا کارب 30 دن میں 3 بار استعمال کریں۔ پلساٹیلا 30، اگر لکوریا پتلا یا کبھی بہت زیادہ ہوتا ہو اور کبھی کم ہو جاتا ہو اور لڑکی کا مزاج شرمیلا، نرم دل اور جلد رونے والا ہو تو پلساٹیلا 30 کے 15 ڈراپ دن میں 3 بار استعمال کریں۔ سیپیا 30، اگر لکوریا کے ساتھ کمر درد ہو، تھکن اور کمزوری ہو اور سب سے اہم کہ بچی کا مزاج چڑچڑا ہو تو سیپیا 30 کے 15 ڈراپ دن میں 3 بار استعمال کریں۔ بوریکس 30، اگر لکوریا کے ساتھ خارش اور جلن ہو، یورین پاس کرتے وقت تکلیف ہو، جلن ہو تو بوریکس 30 کا استعمال کریں۔ ایلومینا 30، سفید پانی لکوریا بہت چپچپا ہو اور ساتھ قبض بھی ہو تو ایلومینا 30 کا استعمال کریں۔ یہ تمام دوائیں خود سے لمبے عرصے تک استعمال نہ کریں، بہتر یہی ہے کہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال کریں، کیونکہ ہومیوپیتھک ادویات سائن اور سمٹمز کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہر مریض کا مزاج الگ ہوتا ہے اور اس حساب سے میڈیسن ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ٹین ایجز میں لکوریا ایک عام اور نارمل بات ہے۔ والدین کو پریشان ہونے کی بجائے سمجھداری اور محبت سے بچی کا ساتھ دینا چاہیے۔
صحیح خوراک، احتیاط، دیسی اور ہومیوپیتھک علاج سے یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کو اعتماد دیں تاکہ وہ آپ سے اپنی تمام پریشانیاں آسانی سے شیئر کر سکے۔ اگر آپ بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں تو کسی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ضرور ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔